مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، مسجدیں مثل دلہن بن رہی ہیں لیکن نمازیوں سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پیدا ہوتے ہی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں، آقا کونین تشریف لائے۔ یہاں پہ ایک عقیدہ اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جھنڈوں سے اعتراض کرتے ہیں، یہ جھنڈا کہاں لکھا ہے، یہ جھنڈا کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ تو سنو میں آپ کو بتا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ حضور کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ ارشاد فرماتی ہیں، وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے، حضور کے آمد سے پہلے، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے جھنڈے دیکھے؟ 3 جھنڈے دیکھے۔ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا خانے کعبے کی چھت پہ لگایا گیا۔ یہ جھنڈے لگائے کس نے؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہے یہ جھنڈے فرشتے لگا رہے ہیں۔ اب فرشتوں سے لگوائے کس نے؟ تو پروردگار نے جھنڈے لگوائے ہیں۔ میں یہ کہہ دوں تو بلفظ دیگر بھیجا نہ ہوگا، یہ جھنڈے خدائے تبارک و تعالی نے لگوائے ہیں۔ تو سنیو، یہ جھنڈے آج کے اللہ اکبر پیداوار نہیں ہے، حضور کے آنے سے پہلے جھنڈے لگائے جا رہے تھے۔ فرشتے بھی خوش تھے، زمین والے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات خوش ہے۔ کیوں خوش نہ ہو آسمان والے، کیوں خوش نہ ہو زمین والے؟ شجر و حجر بھی خوش ہیں، جن و بشر بھی خوش ہیں، بحر و بر بھی خوش ہیں، برگ و ثمر بھی خوش ہیں۔ اور ان کی خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ تشریف لانے والے ہیں جن کے صدقے میں آسمان بنایا گیا، جن کے صدقے میں زمین بنائی گئی، جن کے صدقے میں شجر و حجر بنائے گئے۔ کائنات رب تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنائی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بریلی کی چٹائی سے بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک، مسیح کا نشان تمہارے لیے۔ جنہ میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، ایسے مہن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے۔ اور سنو، سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم تو کہیں گے سرور کہوں گے، مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلام، کبھی تم نے غور کیا اللہ اکبر، جلنے والوں کو جلن ہوتی ہے، جن کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے ان کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے، لیکن عاشقان رسول جب اپنے نبی کا نام سنتے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں سنتے ہیں، یہاں بھی مچلتے ہیں، بعد مرنے کے اپنی قبروں میں بھی مچلیں گے۔ اس لیے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، توجہ عثمان بھائی، پوری ٹیم تمام لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو باپ کو نہیں دکھایا جاتا، اماں کا
چہرہ نہیں دکھایا جاتا، بھائی کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، حضرات دوستوں کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا۔ قبر میں اگر دیدار ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہوتا ہے، تو جن کی نعتیں تم سن کر کے گئے ہو، جن پہ سلام پڑھ کر کے گئے ہو، جن کی محفل سجا کر کے گئے ہو، جن سے محبت کر کے گئے ہو، جب فرشتے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو عاشق رسول تڑپ کر کے کہتا ہے ان کے بارے میں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور وہاں تو وہ بھی مانیں گے جو آج فتوے لگاتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، سب شرک ہے، تو ہی بے شرکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا سنیے، وہ بھی مانیں گے لیکن وہاں ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور سنو جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ خدا نے ایسا پیارا بنایا، خدا نے ایسا ہینڈسم اور حسین و جمیل مصطفیٰ کو بنایا، چہرے کے بارے میں قرآن بولا والضحیٰ، اور نام دیکھو نام کتنا پیارا، محمد میرے حبیب میرے نبی کا نام رکھا گیا۔ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کے اگلے بھی تعریف کرے، جس کی پچھلے بھی تعریف کرے، جس کی تمام نبی تعریف کرے، جس کی تمام رسول تعریف کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی ہمارے آقا کی تعریف کرتے رہے۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیش سے کہا اے میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن سنو میرے لال، جب تم دعا کرو اللہ سے تو اپنی دعا میں محمد کو وسیلہ بنانا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا بیٹے جب رب نے مجھے پیدا کیا تو میں نے آسمانوں پہ نام خدا کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا دیکھا تھا، جنت میں آیا تو نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ نام محمد آیا۔ اے میرے بیٹے اگر وسیلہ محمد کا دعا میں نہ پیش کرو گے تو تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ حضرت آدم اپنے بیٹے کو ہمارے آقا کا قصیدہ گنگناتے ہوئے قصیدہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اب باری آئی حضرت عیسیٰ کی تو حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تو جانے والا ہوں لیکن خوشخبری بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے شب اللہ اکبر ولادت، حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت سیدہ آمنہ کے خواب میں آ کر کے کہا بیٹی آمنہ اس بچے کا نام مت رکھنا۔ کہا میرا بیٹا ہے اگر نام بھی رکھ دوں گی تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا مجھے نہیں جانتی میرا نام ابراہیم ہے، اس کا نام مت رکھنا، اس کا نام پروردگار نے آسمانوں پہ احمد رکھا ہے اور زمین پہ محمد رکھا ہے۔ نبی پیدا نہیں ہوئے نام رکھ دیا گیا ہے، دنیا میں آئے نہیں ہے، آسمانوں پہ نام کلیئر کر دیا گیا، زمینوں پہ نام کلیئر کر دیا گیا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، کائنات جو بنی ہے یہ مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، حضور خدا کے نور سے ہے، کائنات مصطفیٰ کے نور سے ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے، حضرت عبد المطلب جو ہمارے نبی کے رشتے میں دادا ہے، آقا کو گود لے کر کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے جب تشریف لے کر کے گئے ہیں خانہ کعبہ، حضرت عبد المطلب سردار قریش جو قریشیوں کے سردار تھے ان کی طرف جھکنے لگا۔ حضرت عبد المطلب سردار قریش نے یہ خیال کیا کہ خدا کا گھر گر رہا ہے، آپ نے یہ خیال کیا ایک سانس لی لمبی اور عرض کیا پروردگار غربت کا دور دورہ ہے، اگر تیرا گھر گر گیا تو اس کی تعمیر کیسے ہوگی؟ آواز آئی اے قریشیوں کے سردار، سرداران قریش، رؤسائے مکہ، کان کھول کر کے سنو، یہ کعبہ گر نہیں رہا ہے بلکہ تیرے پوتے محمد کے استقبال کے
کے لیے ہم نے اس کو بھی جھکا دیا ہے۔ اب عشق کی آواز میں اعلیٰ حضرت سے سنو تو آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو اگر پریشانی ہے 12 تاریخ میں حضور کی آمد پہ ہم لوگ لائٹیں لگاتے ہیں، محلے گلیوں کو سجاتے ہیں، گھروں میں پھوٹے لگاتے ہیں، تو لگاؤ فتویٰ۔ قرآن نے تو کہا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں اسے جو خود بھی روشن ہو، دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ اور صرف حضور روشن نہیں ہے، حضور کے گھر کا بچہ بچہ روشن ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت سیدہ حلیمہ حضور کو لے کر کے جب اپنی بستی میں گئی ہیں، حضرت حلیمہ کی سہیلیوں نے آ کر کے کہا حلیمہ اپنے پرانے دن تو بھول چکی ہے، تیرے گھر میں مہینوں مہینے اجالا چراغ نہیں جلتا تھا، اجالا نہیں ہوتا تھا، اب سارے گھروں میں اندھیرا رہتا، تیرے گھر میں اجالا رہتا ہے، اتنا چراغ جلاتی ہے، تھوڑا تیل غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا کر۔ سیدہ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، میں نے کوئی چراغ روشن نہیں کیا۔ سیدہ کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، سید کے معنی بھی سردار کے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ حضرت حلیمہ کو سید کہا جا رہا ہے، یہاں معنی سردار کے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت پہ جب کوئی اللہ اکبر سلام پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام، تو ایک شعر پڑھتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ یہاں سید بمانے سردار کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ نے کہا میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، ان کی سہیلیوں نے کہا اجازت دو ہم چراغ تلاش کریں، گھر کو کھنگالا گیا، اللہ اکبر خانہ تلاشی ہوئی، چراغ نہیں ملا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، جیسے ہی حضور کے جمال جہاں آرا پہ ان کی سہیلیوں کی نظریں پڑی تو انہوں نے کہا حلیمہ تجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مکے سے ایسا چراغ لے کر کے آئی ہے جس کے ایک رخسار میں ہمیں خورشید چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک رخسار میں قمر چمکتا نظر آ رہا ہے، چاند و سورج جس کے چہرے میں چمکتے نظر آ رہے ہیں، اسے چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میرے بیٹے کو چراغ نہ کہنا، میرے بیٹے کو چاند سے تشبیہ نہ دینا، سورج سے تشبیہ نہ دینا، بلکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ان کے مکے کی سہیلیوں، مکے والی مکے کی عورتوں نے کہا تھا تیرا بیٹا کہ چاند ہے یا سورج ہے، تو حضرت آمنہ نے کہا تھا نہ چاند ہے نہ سورج ہے، بلکہ میرے بیٹے کی شام کو یہ ہے چاند بھی ان کے اشارے پہ ٹکڑے ہوتا نظر آئے گا، سورج بھی پلٹ کے واپس ہوتے ہوئے نظر آئے گا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم لوگ جو ہے اللہ اکبر اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا میری ملت کے جوانوں نمازوں سے محبت کرنا، آقا آئے ہیں تو سجدے کا پیغام دے رہے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے اصل سے درود، یادگاری امت میں لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یہ عرس کر رہے ہیں۔ عرس کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی، اللہ اکبر جب وصال کی ان کی تاریخ آتی ہے، سال مکمل ہوتا ہے، مکمل ہونے پہ ان کے چاہنے والے ان کے نام پہ محفل سجا کر کے بیٹھتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، علماء خطاب کرتے ہیں، نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر ان کے نام سے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی ان کے عاشقوں میں ان کے نام سے دعوت دی جاتی ہے، کان کھول کر کے سننا، یہ دعوت کھلانا۔ اللہ اکبر
आओ चलो तारीख का सुनहरा भाग आपके सामने रख कर के आगे बढ़ता हूँ। तारीख हमें बताती है मदीने की सरजमीन है, एक ऐसा नौजवान है जिसका पूरा खानदान कुर्बान हो चुका है, जिसका बाप भी कुर्बान हो चुका है, जिसके भाई भी कुर्बान हो चुके हैं, जिसके चचा भी कुर्बान हो चुके हैं। नाम क्या है? नाम उनका ज़ैनुल आबिदीन है। अली औसत ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। ठंडा पानी उनके सामने आ जाता तो पानी देख करके रोने लग जाते, खाना सामने आता, खाना देख करके हजरत ज़ैनुल आबिदीन तड़प जाते। खादिमों ने कहा था तो आपने फरमाया था, अरे हजरत याकूब का एक बेटा यूसुफ गुम हुए थे, इतना रोए थे जुदाई में कि आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। मेरा तो एक बाप नहीं, मेरा तो एक भाई नहीं, बल्कि मेरे खानदान के 17 अफराद कत्ल हुए हैं ज़ैनुल आबिदीन की निगाहों के सामने। बताओ फिर अल्लाह अकबर मेरी आंख से आंसू क्यों ना निकले? जब मैं ठंडा पानी देखता हूँ मुझे अली असगर का खुश्क हल्क याद आ जाता है। जब मैं खाना देखता हूँ अपने बाप इमाम हुसैन का 3 दिन भूखा और प्यासा रहना याद आ जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने में आकर के जो काम किया था मिल्लत के जवाब, तुम्हें भी वो काम करना है, उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। सच्चा प्यार औलिया अल्लाह से यही है कि उन्होंने जो मिशन था उस मिशन में जान डाल दो, उस मिशन को आगे बढ़ा दो। घर घर ज़ैनुल आबिदीन का मिशन पहुंचाओ, दर दर ज़ैनुल आबिदीन का मिशन पहुंचाओ, शहर शहर ज़ैनुल आबिदीन का मिशन पहुंचाओ। ज़ैनुल आबिदीन ने 100 घरानों को गोद ले लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। रात में अपने कांधे पे आटा रख करके अल्लाह अकबर कट्टा गरीबों के दरवाजों पर रख करके आते थे, जैतून का तेल पहुंचाते थे, हज़रात अल्लाह अकबर अनाज पहुंचाते थे, अपने चेहरे पे नकाब डाल करके रखते थे। राशन दिया, वापस आ गए। गरीब कहते थे मदद करने वाले चेहरा तो दिखा दे। ज़ैनुल आबिदीन एक जुमला बोलते थे, मेरा रब मुझे जानता है, मैं उसकी रज़ा हासिल करने के लिए तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुम्हारे घरों में मदद इमदाद पहुंचा रहा हूँ। तारीख बताती है जब ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ, गुस्ल देने वालों ने कपड़े उतारे तो ज़ैनुल आबिदीन के कांधों पर निशान देके खुद्दाम को तलब किया गया। कहा ये शहजादे के बदन पे निशानात क्यों है? खुद्दाम रोने लगे, रो करके कहने लगे मत पूछो, राज राज रहने दो। खादिमों से जब नहलाने वालों ने कहा था बताना पड़ेगा तो खुद्दाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन मदीने की गलियों में जब मदीने वाले सो जाते थे अपने कांधों पे आटे की बोरियां रख करके गरीबों के घरों तक पहुंचाते थे, उस वजह से निशान पड़ गए हैं। ये खिदमत 1-2 साल तक नहीं की है, 20 से 25 साल तक ये खिदमत का सिलसिला चलता रहा। आज ये सिलसिला खत्म हो गया है। लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू में बसाया शहजादे इमाम हुसैन को। अल्लाह अकबर। जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन वजूद में आई। उसके बाद सुनिए जब इमदाद मौकूफ हो गई, गरीबों के घरों में मदद न पहुंची, गरीब परेशान है। आखिर वो कौन था जो रात के अंधेरे में चेहरा ढांप के हमें राशन देता था, हमारा चूल्हा जलाता था? हज़रात गिरामी सब गरीब हाथ जोड़ करके बैठ गए। पता लगाओ ततब्बुर जुस्तजू के बाद, तलाश बिस्यार के बाद भी जब पता ना लगा, अल्लाह अकबर कबीरा का ये पता लगाओ कि किसी का इंतकाल तो ना हुआ है हाल ही में, तो इस नतीजे पे पहुंचे हाँ हाँ इमाम हुसैन की जो निशानी थी, अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम मोहम्मद बाक़िर के वालिद गिरामी ज़ैनुल आबिदीन ने पर्दा कर लिया है। फिर तारीख को जोड़ा गया, जिस तारीख से इमदाद मौकूफ हुई है उसी तारीख से ज़ैनुल आबिदीन का उसी तारीख में विसाल हुआ है। तमाम गरीब रोते हुए ज़ैनुल आबिदीन की कब्र पे आ रहे हैं। लोग कहते हैं ये दुनिया भूल जाती है, मैं कहता हूँ जो अपने लिए जीते हैं दुनिया उन्हें भूल जाती है, लेकिन जो अल्लाह के बंदों के लिए जीते हैं करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे, बचा कर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है। हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है, हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी सरदार करता है। किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं, कहाँ उगता है उसमें कुछ मिट्टी नम नहीं होती। फकत ये सोच कर मुंह खोल रखा है तिजोरी का, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। लेकिन कुछ तो देते ही नहीं है, जो देते हैं दिखावा ज्यादा करते हैं। 1000 देते हैं, अखबार में 1 लाख रुपए छपाते हैं, 1 लाख रुपए लिखवाते हैं। शर्म नहीं आती? अल्लाह
اللہ اکبر، تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، یہاں بھی چٹنگ کر رہے ہو، یہاں بھی فراڈ کر رہے ہو، اخبار میں تو 1000 کی جگہ 1,00,000 روپے لکھوا سکتے ہو، پھر رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھپا سکتے ہو، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ ملت کے جوانوں کان کھول کر کے سنو، لوگ دیتے کم ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، کیمرہ نہ ہو تو مدد دینے تیار نہیں ہے، ویڈیو نہ ہو تو مدد کرنے تیار نہیں ہے۔ جملہ سنیے جملہ، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ دینے پہ کبھی ہاتھ بھی نہیں دیتے، وقت پڑھنے پہ کبھی ساتھ بھی نہیں دیتے۔ آج کے دور میں ایسے بھی مسلمان ہیں، کیمرہ نہ ہو تو خیرات بھی نہیں دیتے، کیمرہ نہ ہو تو خیرات بھی نہیں دیتے، 1000 دیتے ہیں یا 1,00,000 چھپاتے ہیں، دکھاتے ہیں غریبوں پہ، بڑا احسان کرتے ہیں، خبر اخبار میں چھپتی ہے، جب وہ دان کرتے ہیں بعد میں دیتے ہیں، پروگرام پہلے ہی سیٹ کر دیا جاتا ہے، ویڈیو بنانے والا پہلے ہی تیار ہے، کیمرے والا پہلے ہی تیار ہے، اخبار رپورٹر پہلے ہی تیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن تو کہتا ہے اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اللہ اسے بھی تمہیں دکھا دے گا، اگر گناہ کرو گے اللہ قیامت کے دن اسے بھی دکھا دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان کلومیہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ۔ بہت اچھے قاری صاحب ہیں الحمدللہ، قرات سنو گے تڑپ جاؤ گے، نعرہ لگا رہے ہیں، یہ نعرہ تمہیں لگانا چاہیے تھا۔ نون اسٹاپ تقریر کرواؤ گے رات میں نہیں بلکہ دن میں، اور پھر بولو گے بھی نہیں برابر میں قبرستان ہے، کیا ابھی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ ہے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یاد نہیں کرتا، ہمیں کفن میں اور دامن میں نیکیاں ہوں تو لوگ قبروں پہ سلام کرنے جاتے ہیں۔ غریب زین العابدین کی قبر پہ آ کے سلامی پیش کر رہے تھے کہ زین العابدین تم نے ہمیں باپ کا پیار دیا ہے، باپ کے جانے کے بعد جس نے باپ کی طرح ہمیں نوازا ہے، غریب پروری کری ہے، اس کا نام زین العابدین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھو اللہ اکبر کبیرہ، یہ اولیاء اللہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یودع لہ القبول فی الارض۔ اب ترجمہ سنیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے جب محبت فرماتا ہے، دعا جبرائیل، جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے فقال انی احب فلانا، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبرائیل، تو جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل اس سے پیار کرتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، پھر جبرائیل آسمانوں میں ندا کرتے ہیں، آسمان والوں فلاں ابن فلاں، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ ابھی زمین والوں سے نہیں کہا گیا، پہلے اللہ، پھر جبرائیل کر رہے، پھر جبرائیل آسمانوں میں ندا کر رہے، پھر آسمان والے اس بندے سے محبت کر رہے۔ جب اللہ اور جبرائیل اور آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کی محبت کو فیحبہ اہل السماء، جب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں تو سنیے، پھر اس کی محبت کو ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی محبت کو زمین والوں میں قبول کیا جاتا ہے، زمین والوں میں یعنی اہل الارض میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر زمین والے اسے قبول کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، زمین پہ اللہ اکبر، صرف انسان اس سے محبت نہیں کرتے، یہ نہیں کہا گیا کہ زمین والے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں قال حلق الذکر، زور سے بولو سبحان اللہ، جہاں
اللہ کے ذکر کے حلقے سجتے ہیں، وہ اللہ وہ جنت کے باغ ہے، یعنی جہاں اولیاء اللہ کی محفلیں سجی ہیں، جہاں ان کی مجلسیں سجی ہیں، جہاں روحانی محفلیں سجی ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں بیٹھنے کے بعد میں انسان کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، خلوص پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، زہد پیدا ہوتا ہے، توکل جیسی یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی بدبختی سے بچا دیتا ہے۔ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبختی سے بچ جاتا ہے، وہ محرومی سے بچ جاتا ہے۔ پھر اللہ اس پر انعام فرماتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ اللہ اکبر کبیرہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ توجہ فرمائیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو زمین والوں میں ڈال دیتا ہے۔ صرف زمین پہ انسان محبت نہیں کرتے بلکہ پرند بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں، نباتات بھی محبت کرتے ہیں، جمادات بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی محبت کرتے ہیں، جمادات بھی محبت کرتے ہیں، نباتات بھی محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے، آج آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سرکار غوث پاک کا مزار شریف بغداد میں ہے، لیکن ان کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ غریب نواز کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ان کا آستانہ سلطان الہند کا آستانہ اجمیر میں ہے، ان کے چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جنہوں نے سلطنت کو لات مار دی، خدا کی قسم جن کے باپ بھی بادشاہ ہیں وہ خود بھی بادشاہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 15 سال کی عمر میں آپ کے والد نے انتقال کر لیا۔ سیدنا ابراہیم نور بخشی، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 15 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے۔ 25 سال تک آپ تخت نشین رہے۔ 25 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے بولے، اے میری والدہ، اب میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا تھا بیٹے میری بھی تمنا ہے، جب تم جانا چاہتے ہو ایسے نہیں جاؤ گے، اپنے ساتھ لشکر لے کر کے جاؤ گے۔ ایک فوج تیار ہوئی، لشکر تیار ہوا، 30,000 سپاہی سلطان اللہ اکبر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 30,000 لشکر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، سپاہی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہلو ہاں ہاں جیسے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت، عالم بعمل، خطیب بے بدل، خطیب اور تو آپ کو بہت ملیں گے۔ اللہ ہمارے جملہ خطبہ اہل سنت کو سلامت رکھے، لیکن جس خطیب نے امتیازی شان حاصل کی ہے اس خطیب کا نام ہے حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباغی۔ وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے الحمدللہ موجود ہیں۔ حضرت کا آنا بس میرا جانا ہے، سمجھیے، کیونکہ کل شریف میں بھی وقت زیادہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم حضرت کا خطاب سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور جو چیز عوام کے اندر بھی ہونی چاہیے اور خواص کے ہونے کے اندر بھی ہونی چاہیے، وہ آج خواص بھی اس سے محروم ہیں، عوام بھی اس سے محروم ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے مشن کو کوئی بھی آگے بڑھانا تیار نہیں۔ میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو، اگر آنے والی چیز ہے تو اس کو قائم رکھا جا رہا ہے، اور پاس سے جانے والی جس میں زحمت ہے اس کو مطلب کیا ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1000 مجاور آئیں، 1000 سجادہ نشین آئیں، اگر ایسی چیزوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، خدا کی قسم اولیاء اللہ کے نقوش کو وہ مٹا نہیں پائیں گے۔ الحمدللہ یہ خدمت خلق جو اولیاء
اللہ کا سب سے بڑا ٹارگیٹ اور ہدف ہوتا ہے، اس سے ہمارے خواص عوام مطلب کیا ہے، اس سے دوری اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ حضرت اللہ مولانا توصیف صاحب قبلہ جیسے بھی حضرت جس کنڈیشن سے بھی ہیں، جس حیثیت سے بھی ہیں، سب کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اچھے لوگوں کی قدر کرنا ہماری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے اللہ کی محبت کے لیے ہم سے تو اپنا گھر چھوٹنے کے لیے مطلب کہ ہمارا من نہیں کرتا، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو اولیاء اللہ وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سمنان کی سلطنت کو چھوڑ دیا، پھر پوری زندگی شادی بھی آپ نے نہیں کی۔ ذرا غور فرمائیں یار، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کی محبت میں، رسول پاک کی محبت میں اپنی زندگی کو گزار دیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور آج لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو بس مادر ذات پڑھے لکھے ہیں، ہم تو مطلب سید زادے ہیں، ہم تو مطلب کیا ہے خان وادے فلاں خان وادے سے ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اللہ اکبر کبیر مادر زاد ولی ہیں، آپ دنیا میں نہیں آئے، میرے نبی نے آپ کے والد ماجد کو بشارت دی، کہا اے ابراہیم نور بخش، تیرے گھر میں دو بیٹے آ رہے ہیں، ایک کا نام اشرف ہوگا، دوسرے کا نام عارف ہوگا۔ یہ جو اشرف ہوگا یہ ظاہری سلطنت کا بھی مالک ہوگا، باطنی سلطنت کا بھی مالک ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید عبد الماجد میاں صاحب قبلہ، حضور سید ماجد میاں صاحب قبلہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں اڑ گیا حضرت کے لیے، آپ بیٹھ جائیے، ٹھیک آپ بیٹھ جائیے حضرت بہت تیزی کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ ایسے ولی ہیں جن کی بشارت نبی نے دی، اس کے باوجود آپ نے قرات سبا سے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ 13 سال 14 سال کی عمر میں علوم ظاہری اور باطنی سے آپ فارغ ہو گئے، 15 سال میں بادشاہ بن گئے، گھر سے نکلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ چلتے رہے۔ آج کچھ جانور لوگ ہیں جو انسانی لباس میں ہیں، بشریت کا لباس اوڑے ہیں، پھر بھی نہیں پہچانتے اولیاء اللہ کو، لیکن جانور بھی اولیاء اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب دلی کی سرزمین پہ آئے، اس وقت جو دور تھا وہ فیروز شاہ تغلق کا دور تھا۔ حضرات اس کے دور میں ایک ہاتھی پاگل ہو گیا، وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چلتے چلے جا رہے تھے، لوگ کہہ رہے ہٹ جاؤ، یہ ہاتھی آپ کو جانی نقصان پہنچا دے گا۔ جیسے ہاتھی اللہ کے ولی کے پاس پہنچا، حضرات گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں، اور دنیا کو یہ پیغام دیا، میں پاگل ضرور ہوں لیکن اللہ کے نبی کی اولاد کو پہچاننے والا ہو، اولیاء اللہ کو پہچاننے والا ہو۔ اولیاء اللہ سے محبت کرو، پیار کرو۔ اللہ جب ان سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل کو بلاتا، جبرائیل آتے ہیں، ان سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ ثم ینادی فی السماء، پھر وہ آسمان والوں میں ندا کر دیتے ہیں، آسمان والے فیحبہ اہل السماء، آسمان والے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی محبت کو زمین میں اللہ اکبر ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف چرند محبت نہیں کرتے، پرند محبت نہیں کرتے، پوری کائنات اللہ اکبر کبیرہ جو بھی ہے اس میں جن و بشر سب اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پاگل ہاتھی بھی اللہ کے ولی کو پہچان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایگزامپل اور پیش کر کے بات ختم کر دو۔ چلو امروہہ شریف کی سرزمین پہ حضرات گرامی، یہاں پہ اللہ کے نبی کے بیٹے، نام ہے حضرات گرامی سید حسین شرف الدین، مشہور ہے شاہ ولایت کے نام سے۔ حضرات گرامی سرکار شاہ ولایت جب آپ تشریف لے کر کے آئے، یہاں پہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام ہے شاہ نصر الدین چشتی، جو سلسلہ چشت سے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہاں ٹک نہیں پاؤ گے، یہاں پہ سانپ کثرت سے ہیں، بچھو کثرت سے ہیں۔ حضرات گرامی شاہ ولایت نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا اے اللہ، ان سانپ اور بچھوؤں کو پروردگار عالم میری محبت دے دے، اور یہ میرے کسی چاہنے والے کو نہ کاٹے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
बकसरत बिच्छू भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह के वली की जबान से निकले हुए हर्फ अल्लाह ने कबूल फरमा लिए। जो अल्लाह के वली ने कहा था, शाह विलायत ने कहा था, बिच्छू तो रहेंगे, किसी को डसेंगे नहीं, कितने ही जहरीले बिच्छू लेकर के चले जाओ, शाह विलायत के आस्थाने पे डंक नहीं मारता, काटता नहीं है। ये औलिया अल्लाह की मोहब्बत है जो अल्लाह इनके दिलों में, अपने बंदों के दिलों में, मखलूक के दिलों में, जिन्नो बशर, परिंद और हैवानात, जमादात, सबके दिलों में अल्लाह इनकी मोहब्बतों को डाल देता है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बाबा से बुलंद कलमा शरीफ पढ़िएगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग।